पैरोकारों में से न उठाए, हुसैन अपने अज़ादारों में से न उठाए, मेरा हशर क़यामत वाले दिन यहूदियों के साथ करे। इतनी कसमें और बद्दुआएं कोई नहीं देता। दो अलमों के दरमियान मिंबर पे इतनी कसमें खा के सिर्फ सुन्नियों को यकीन दिलाने लगा हूं, कत्ल हुई है नबी की बेटी। तबई मौत नहीं मरी, कत्ल किया गया है नबी की बेटी को। मेरा काम था कसमें खाना, अब जाके उलमा से पूछना किसने कत्ल किया था नबी की बेटी को, कौन दरवाजे पे आके मारता रहा था मुस्तफा की। कत्ल हुई है पैगंबर की बेटी और जवान बेटियों के बाप बैठे हो। जब ज़हरा ने दुनिया छोड़ी है, मुंतज़र शाह बीबी की उम्र इतनी थी जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। जिसकी छोटी औलाद है मुझे बोल के गवाही देना। औलाद छोटी हो, अल्लाह हर एक के माँ बाप सलामत रखे, अल्लाह हसीब तेरे बाप के दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिंबर पे दुआएं देता हुआ जुमले पढ़ता जा रहा। माँ बाप का साया औलाद पे अल्लाह सलामत रखे। औलाद छोटी हो ना, बाप मर जाए, माँ बच्चे पाल लेती। अल्लाह न करे कोई औलाद छोटी हो और माँ मर जाए, फिर बाप से बच्चे पाले नहीं जाते। औलाद छोटी हो और माँ बीमार हो ना, कोई पूछने के लिए आए तो रो रो के कहती है मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। बच्चे छोटे हो तो माँ को मौत से डर लगता है। माँ रो रो के कहती है मैं ना मरूं, मेरी बेटियां बड़ी छोटी हैं, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। हर माँ की हसरत होती है मैं बेटों के चेहरे देखूं, मैं बेटियां इज्जत के साथ घर भेजूं। पर्दे में मेरी बहनें बेटियों के लिए दुआ कर रहा हूं, अल्लाह तुम्हें औलाद के सर पे सलामत रखे। माँ कैंसर की मरीजा भी हो, उसे मौत से डर लगता है कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं। ज़हरा की औलाद छोटी थी और बाबे की कब्र पे आकर बाबा मैं मरना चाहती हो, बाबा अब ज़हरा को मौत दे दे, बाबा इन्होंने मुझे बड़ा सताया। मुंह से मौत मांगी है नबी की बेटी। आज हमसे कहते हो उनकी इज्जत करें। खुदा ने जितने अदद खलक किए उतनी दफा इन पे लानत। रुलाया है इन्होंने नबी की बेटी को। कल मैंने पढ़ दिया जख्म मोहम्मद की बेटी के। तुम्हारी ताकत जवाब दे गई थी, मैं पढ़ ही नहीं सका। मैं देख रहा था कल पढ़ते हुए मजमे से लोग बेसाख्ता हाथ जोड़ रहे थे। इमरान भाई मुझे खबर हो गई, मैं अलमों के दरमियान खड़ा हूं। अभी मैंने पूरे जख्म नहीं पढ़े, पूरे जख्म मैंने तुम्हें नहीं सुनाए। ज़हरा की तदफीन के बाद अली की आवाज आई सब घर को चले जाओ। हसन हुसैन को घर भेज दिया, अली अकेले बैठे रहे। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता है मैं थोड़ी देर के बाद जन्नतुल बकी में पहुंचा तो अली जैसा इमाम एड़ियां रगड़ के रो रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहता मैंने पहली बार अली को बच्चों की तरह रोते देखा। मैंने अली के पांव थामे, मैंने रो के कहा या अली ऐसे क्यों रो रहे हैं? रो के अब्दुल्ला मेरे गले में बाहें डाल, मुझसे मदीने में कोई दर्द नहीं सुन रहा। मैं बेटों के सामने रो नहीं सकता, मैं बच्चियों के सामने रो नहीं सकता। अब्दुल्ला जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, ज़हरा की पसलियां टूटी हुई थी, ज़हरा की पसलियां शहीद हो चुकी थी। कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी, कितनी जख्मी थी मोहम्मद की बेटी। और शियो हम तुम्हारे डर से नबी की बेटी के दर्द नहीं पड़ते। बर्दाश्त करो तो सीने पे हाथ रखना। मैं जुमला पढ़ूं, दरवाजा जलने से लेके शहादत की रात तक ज़हरा बेटों से चेहरा छुपाती रही। रो रो के कहती रही है मेरा चेहरा ना देखना,
एक दिन आके हसन ने कहा था, अम्मा चेहरा क्यों छुपाती हैं? रो के कहा, जब मैं मर जाऊं मेरे कफन के बंद खोल लेना। शहादत की रात हसन मां के जनाजे पे आए, हसन ने बीबी के कफन के बंद खोले, हसन ने दरवाजे से बाबे की तलवार निकाली। हुसैन की आवाज आई, हसन कहां जा रहा है? रोकदा बदला लेने जा रहा हूं। रोकदा अब क्यों लेने जा रहा है? क्या लगा मैंने अम्मा का कफन हटाया है, मेरी मां के चेहरे पे तमाचों के निशाने, और जैसे सकीना जख्मी हुई थी। अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। शुरू है अयाम फातिमिया, 3 जमादियो सानी तक रोना, 3 जमादियो सानी तक रोना। पता नहीं किस रात दफनाया था अली ने, कौन सी रात दफन किया था अली। मेरा मौला, किबला तुराबी साहब जाते रहते हैं, मेरा मौला तुम्हें मदीने ले जाए। आज भी जन्नतुल बकी में ज़हरा की कब्र की अलामत गुंबद नहीं, पत्थर है, पत्थर अलामत है। आज इमाम ज़ादों की हरम है, ज़हरा की कब्र अलामत गुंबद नहीं, पत्थर। मोमिनीन जन्नतुल बकी के बाहर बैठे रहते, फजर के बाद गेट खुलता है, लोग अंदर जाते, छुप छुप के ज़हरा की कब्र को देखते। जंजीरें लगी हुई हैं, सिपाही कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, आने वालों का चेहरा देखते हैं, कोई रो तो नहीं रहा, कोई ज़हरा की कब्र को देखने तो नहीं रहा। सर पे कुरान रख के बताओ, आज इस मुल्क में रहते हो, ईसाइयों के कब्रिस्तान पे भी चले जाओ, किसी कब्र के बाहर जंजीरें लगी होती हैं। ज़हरा की कब्र के बाद लोहे की जंजीरें हैं। मैं जुमला कहूं जो सैयद बैठे माफ कर देना, आज भी कैद है मोहम्मद की बेटी। ये कब्र नहीं है, मोहम्मद की बेटी का जिंदान है, जिंदान में बंद है रसूल की बेटी। एक ईरानी रोजा खान जन्नतुल बकी में दरवाजे पे खड़ा हुआ नोहा पढ़ रहा था। उसने नोहे में फारसी का शेर पढ़ा। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा ईरान आया था, कभी मशहद आके देख, हमने तेरे बेटे का रोजा कितनी मोहब्बतों से बनाया हुआ है। या रसूल अल्लाह, काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों के जेवर बेच देते, तेरी ज़हरा की कब्र उदास न रख। आज भी जन्नतुल बकी में उदासी है। मोहसिन नकवी शहीद ने कहा था, ऐ खाक के मदीना, तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे, ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमुब की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रिवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली महराब में कहते थे, अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर, जिसमें एक जख्मी मां
اپنی چادر کے نیچے اپنی 2 بیٹیاں چھپا کے کبھی زخمی پہلو سے زینب کو لگاتی، کبھی زخمی ہاتھ سے حسین کا چہرہ چومتی۔ یہ زہرا کی راتیں نہیں تھی، یہ ایک ایک لمحہ زہرا کی مصیبت کا تھا۔ جب علی کو لے کے یہ مدینے کے بازار میں گئے، کتب معتبرہ کہتی ہیں کہ سیدہ اپنے سر پہ نبی کا کرتا لے کے اور ایک ہے نبی کا امامہ سر پہ رکھ کے زخمی زہرا بازار میں آئی۔ آواز دے گا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکال لی، میں سر کے بال کھول کے بددعا کروں گی۔ ادھر بی بی نے اتنا جملہ کہا، یا سلمان محمدی کہتا ہے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہو گئیں۔ مسجد نبوی کی دیواریں اتنی اوپر چلی گئی کہ نیچے سے گھوڑا سوار گزر جاتا تھا۔ مکے کے لوگ کہتے اس دن ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ اللہ جب زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جب کعبہ اٹھنا شروع ہوا، مسجد نبوی کی دیواریں اٹھنی شروع ہوئی، انہوں نے جب یہ حالات دیکھے، انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکالی۔ زخمی علی پلٹ کے گھر کی طرف گیا، دروازے پہ زہرا سر پہ نبی والا امامہ رکھ کے کھڑی تھی، رو کے کہتی یا علی مجھے معاف کر دینا، میں زندہ تھی تیرے گلے میں رسی آ گئی۔ یا علی میرے بابے کی امت نے تیرا حیا نہیں کیا۔ علی کی آواز آئی زہرا مجھے معاف کر دینا، تیرے بابے کا حکم نہ ہوتا یہاں سے کوئی زندہ نہ جاتا، میں دیکھ رہا تھا تو زخمی ہوتی رہی۔ گھر میں آ گئے علی، گھر میں آ گئی زہرا۔ 30 دن تو نبی کے بعد 75 دن 90 دن ہر رات روتی رہی۔ آخری رات آ گئی، میں نے درمیان والے سارے درد چھوڑ دیے، رو کے کہتی یا علی میری کچھ وصیتیں، 17 یا ایک روایت 19 وصیتیں کی بی بی۔ یہ وصیت نہیں ہے، شیعہ قوم کے لیے ایک ایک جملہ موت ہے۔ یا علی یا علی میری پہلی وصیت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا۔ یا علی یہ نام جو میں بتا رہی ہوں اگر یہ آئیں بھی انہیں بزور شمشیر روکنا، انہیں میرے جنازے پہ نہ آنے دینا۔ یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہیں، یا علی میرے لیے بند تابوت بنانا۔ مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا، لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے، کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے۔ پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی بھی لے جایا جائے۔ ام ایمن نے کہا رسول کی بیٹی، حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ میت کو ڈھانپتے ہیں کیسے؟ کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں، یہ تابوت بنتا ہے۔ بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا۔ ام ایمن نے بنایا، فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا۔ بی بی نے وصیت میں کہا یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا۔ یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا۔ یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ اس سے شادی کرنا۔ یا علی اس کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا اماں فاطمہ سلام کہتی تھی۔ یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا۔
یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے، کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے۔ بی بی نے علی کو وصیتیں کی، بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی۔ ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی، تسبیح کی آواز کا رکنا تھا، اولاد نے دروازہ کھولا، قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زہرا دنیا سے جا چکی تھی۔ علی کے گھر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر رونا نا، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نا، مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو، فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھ رہا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے، جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا، علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کہ تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین، حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔ اگلے 2 پائے حسن اٹھاتے، پچھلے 2 پائے 2 بیٹے اٹھاتے، حجرے سے نکل کے جنازہ صحن میں آتا، علی پھر جنازہ واپس لے جاتے، رو کہتے جنازہ رکھ دو، علی پھر دروازے پہ آ جاتے، پھر مدینے کی گلی کو دیکھتے، پھر جاتے، رو کہتے اٹھا حسن جنازہ، پھر جنازہ اٹھاتے، پھر دروازے پہ آتے۔ جس بندے نے پوری زندگی کا ماتم لینا ہے، 7 مرتبہ جنازہ دروازے پہ آیا، 7 مرتبہ حجرے میں گیا۔ حسن کی آواز آئی بابا جنازہ لے کے باہر کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی آواز آئی حسین کو نہ بتانا مر جائے گا، حسن تو میرے بعد امام ہے اکیلا۔ حسن کو جا کے دروازے پہ کھڑا کیا، باہر مدینے کے چوک میں لوگ کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے یا علی تو نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے تیری مستور کو مارا ہے، ہم نے تیری خاتون کو مارا ہے۔ علی رو کے کہتے مر جائے گا میرا حسین، مر جائے گی میری زائر۔ زخمی جنازہ اٹھا، حسین نے بند آنکھوں سے کہا ماں میں نے وعدہ پورا کر دیا، میں تو تیرے بلانے پہ آ گیا تھا، تو کیوں نہیں آئی؟ آواز آئی دائیں بائیں کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ ماں پہلو میں سر لے کے بیٹھی ہے، اور تیرا سر میری گود میں، اور میں نے تیری مقتل ہاتھوں سے صاف کی ہے۔ آخری 1 منٹ ابھی مستورات میں جنازہ برآمد ہوگا۔ میں آخری روایت پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا بڑے تھوڑے ہیں 5 دن زہرا پڑھنے کے لیے، میں نے 1 دن بھی دوسرا مصائب نہیں پڑھا، میں نے 5 دن صرف زہرا کے درد پڑھے ہیں، اور سادات و غیر سادات۔ 1 منٹ کی روایت ہے، 1 منٹ کی روایت ہے، یہ وہ روایت ہے جو تیری عبادت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ علی نے دفن کر دیا زہرا کو، قبر کا نشان مٹا دیا، علی گھر واپس آ گئے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، اولاد چھوٹی ہو،
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ماں مر جائے۔ جب رشتہ دار آتے ہیں نا تو وہ چھوٹے بچوں کو ڈھونڈتے، اس ماں کا چھوٹا بچہ کون سا ہے۔ کبھی کوئی رشتہ دار اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھا کے باہر لے جاتا ہے، تاکہ یہ گھر نہ جائے، ماں کا جنازہ نہ دیکھے۔ اس بچے کے لیے سب سے مشکل رات ہوتی ہے جب ماں کے بعد پہلی رات آتی ہے۔ پھر وہ ایک ایک مہمان سے پوچھتا ہے اماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میں نے ماں کے ساتھ سونا ہے۔ پھر رشتہ داروں کو مصیبت پڑتی ہے کہ اب اسے کون سمجھائے گا۔ بچوں کو رات کو ماں یاد آ جاتی ہے۔ لو جن کی مائیں چلی گئی ان کے لیے ممبر سے میرے ہاتھ اٹھ گئے، جن کی زندہ ہے تمہاری ماؤں کی زندگی کے لیے بھی میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ علی نے زہرا کو دفنا کے علی گھر آ گئے، علی گھر آ کے نماز شب کے لیے علی نے مصلی بچھایا، علی نے مصلی بچھایا۔ ابھی علی تکبیر کہنے لگے، فضا کی آواز ہے یا علی ابھی نماز شروع نہ کرنا۔ علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کے دی ایک اور مصیبت آ گئی ہے۔ علی کہتے زہرا کی موت کے بعد کون سی مصیبت ہے؟ رو کے کہتے یا علی وہ دیکھ دروازے پہ تیری زینب سو گئی ہے، وہ دیکھ حجرے میں تیری کلثوم ہے، وہ دیکھ ریت پہ تیرا حسن ہے، میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں، مجھے حسین کہیں نہیں مل رہا، زہرا کا لال کہیں نہیں مل رہا۔ علی نے مصلی چھوڑا، علی نے تلوار نکالی، مدینے کی گلیوں میں علی دوڑے، حسین 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 بابا ڈھونڈ رہا ہے۔ جب علی جنت البقیع میں پہنچے، حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا ماں واپس گھر آ جا، مجھے نیند